لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفهما وزدنا عملا صدق اللہ العظیم۔ تو ہمارا کورس چل رہا ہے لوگ کیا کہیں گے حوالے سے۔ تو اس معاملے میں اس بارے میں ہم نے کل چار بڑی اہم باتیں پڑھی تھیں، بڑی ضروری، کہ جن کے سمجھنے سے اس موضوع کے سمجھنے کا تعلق تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے سے مراد کیا ہے۔ تو آج اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اپنی ناک بچانی ہے یا دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے مشرکین، کفار، یہودی، ان کے ایمان نہ لانے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رسول تو خیر مانتے نہیں تھے، اگر ہم نے اس شخص کی بات کو مان لیا تو ہماری سرداریاں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور ہماری چودراہٹیں خطرے میں پڑ جائیں گی، اور ہماری پگڑیاں، ہماری پنچایتیں، اور ہماری ناک، ہماری عزت، یہ سارے کا سارا خاک میں مل جائے گا، جبکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جو اسلام سے پہلے معزز ہوتا ہے وہ اسلام لا کر بھی معزز رہتا ہے، اس کے عزت میں، اس کے نام میں، اس کی ناک میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن بہرحال یہ انسان کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے حق کو جٹلانے کا، حق کو چھوڑنے کا، اور حق سے، حقائق سے نظریں چرانے کا۔ بہرحال اس وقت یہ بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی کہ ہماری ناک نہیں رہے گی۔ آپ ابو جہل کو دیکھ لیں، ورنہ ان کو پتا تھا، قرآن نے بھی جگہ جگہ پہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ جینا آتینا الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ اہل کتاب، وہ اس کتاب کو، یا دوسرا مفہوم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندے کو اپنے بیٹوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا، آپ کے سچا ہونے کا، ہر چیز کے سچا ہونے کا، وحی کے سچا ہونے کا، قرآن کے سچا ہونے کا ان کے پاس مکمل علم تھا، اور ان کو پتا بھی تھا کہ یہ سارا کچھ سچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ماننے کی، وہ یہ عزت ہی تھی کہ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابو طالب کو آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی جب جو ہے وہ آخری ان کے لمحات تھے تو وہ سرداران پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یار تم کیا کر کے جا رہے ہو، ساری عمر اپنے آبا و اجداد کے دین کو فالو کیا، تو اب کیا تم جاتے وقت کیا کر کے جا رہے ہو؟ تو اس ساری گفتگو میں افسوس کا پہلو یہ ہے کہ اس وقت یہ خطرہ کفار کو تھا کہ ہماری پگڑیاں خاک میں مل جانی ہیں اور ہماری عزتیں کم ہو جانی، حالانکہ ایسا ہوا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج وہی سوچ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، وہی نظریہ مسلمانوں کے اندر ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو پوری طرح مان لیا نا تو پھر ناک نہیں رہے گی۔ یعنی ہمیں اسلام اپنے ناک کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام ہمیں اپنے مفادات کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام ہمیں اپنی عزت کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام ہمیں اپنی چودراہٹوں کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام ہمیں ہماری پنچایتوں کے خلاف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ ریالٹی میں ہے نہیں ہے، ہماری نظر کا فرق ہے اور سوچ و بچار کے زاویے کا فکر ہے۔ تو ہم پریشان ہیں کہ مطلب ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو اچھی طرح فالو کر لیا تو یہ اسلام تو سانوں لے دے جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بڈیر والی گیم نہیں۔ یعنی کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، عقائد، نظریات، خوشی، غمی، نشست و برخاست، سیاست، سیادت، قیادت، معیشت، تجارت، تعلیم، تدریس، تربیت، شادی، نکاح،
جنازہ، قبرستان، ٹھیک ہے جی، تعلیم، تعلم، یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو اسلام میں لے کے آؤ۔ جب مان لیا اسلام تو پھر ہر چیز کی اصلاح وہ اسلام ہی کرے گا۔ اسلام کو ہی سردار ماننا پڑے گا، اور اسلام کو ہی پہلا اور آخری سچا نظریہ ماننا پڑے گا۔ تو لیکن ہم بھی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، ہماری چودراہٹ خطرے میں جا رہی ہے، اور ہم پریشان ہیں، کسی سے بات کر لیں۔ یعنی کہ جو ایک مظاہر ہے نا، مظاہر، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ میں ویسے نہیں کر رہا، یعنی ہر چیز کا ایک مظہر نظر آتا ہے اسلام میں، جہاں سے پتہ، ہمارے معاشرے میں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ نا اکتائے ہوئے ہیں، اکتاہٹ کا ہم لوگ شکار ہیں۔ یقین جانے، بڑے بڑے اپنے آپ کو نیک کہنے والے بھی، نیک لوگ کہنے والے بھی، ابھی وہ بطور مثال فار ایگزامپل چلیں، کرنٹ افیئر میں سے ہے وہ چیز، اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی بات کی گئی۔ یعنی کہ بہت سارے لوگوں نے، یعنی کہ میں نے ان کو روکا، منع کیا، شادی نکاح کے موقع پر کیا کہا، اور نہیں جی وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آنے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آنے، ہم نے نہیں ان کے برانڈ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا۔ ہم ان کے برانڈ کا بائیکاٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا برانڈ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، بڑے لوگوں نے آنا ہے، پھر وہ کیا کہیں گے، یار ہمیں وہ چیز پلا دی، یہ چیز کھلا دی۔ یعنی کہ ہم نے بڑے لوگوں کا مسئلہ بنایا ہوا، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہے۔ یعنی کہ دن رات ہماری یہی کوشش ہے کہ یار مر جائیں، کھپ جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہماری جو ہے وہ دین رہے، عقیدہ رہے، بس ہمارا نا دنیا ہماری رہ جائے، بس لوگ واہ واہ کر لیں ایک دفعہ۔ میں ہمارے نا گاؤں میں کوئی، ہاں، نومبر میں ٹورنامنٹ تھا، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ تھا، رات کے وقت تھا، والی بال کا۔ تو وہ کچھ نوجوان تھے جو ٹورنامنٹ کی مینجمنٹ میں تھے، ان سے کافی اچھے تعلقات تھے، تو وہ، میں بھی ان کے کہنے پہ وہاں چلا گیا، میں دیکھنے، خیر شوق بھی ہے، ایک وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے، چلیں ریفریشمنٹ بھی ہو جاتی ہے، میں دیکھنے چلا گیا۔ فائنل تھا تو انہوں نے مہمان خصوصی بلایا ہوا تھا، کوئی بندہ ایڈوکیٹ تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، اسلام آباد سے آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ ڈھول تھا، تو کہنے لگے آگے مہمان خصوصی کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں، تو ہم نے انٹری کرنی ہے گراؤنڈ میں، تو آپ بھی ساتھ جائیں۔ میں نے کہا بھائی دو ٹوک بات ہے، سیدھی بات ہے، ہماری پیار، ہماری محبت اپنی جگہ پہ، لیکن میں نے جب ڈھول کے ساتھ جانا ہے تو میری شرم، غیرت یا کہاں جانی اس وقت؟ میں پھر کل کو کس منہ سے لوگوں کو منع کروں گا بھی شادی بیاہ پہ یہ کام نہ کیا کریں، جب میں خود ہی شامل ہو گیا نہ؟ میں کہا مجھے نہیں عزت کا مسئلہ ہے کہ ڈھول والے کے بندے کے ساتھ جانے سے میری عزت میں اضافہ ہو جانا ہے، یا بینڈ باجے کے ساتھ چلنے سے میری عزت میں اضافہ ہو جانا ہے۔ عزت وہی جو اللہ نے دی ہے، جو اللہ نے دی ہے میں اس کو کھونا نہیں چاہتا، یا میں مصنوعی طریقے سے عزت نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جس وقت جو ہے وہ فلسطین میں داخل ہو رہے تھے، تو غلام ان کا ساتھ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دیر کے لیے حضرت عمر سواری پہ سوار ہوتے، کچھ دیر کے لیے غلام سوار ہوتا۔ تو جب وہ داخل ہو رہے تھے تو بڑے بڑے صحابہ اور عیسائیوں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما اور مذہبی لیڈر کھڑے کھڑے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو حکمران ہے وہ کس شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی روٹین کے مطابق سادہ سمپل ڈریس تھا، سادہ وہی ان کا انداز جو ایک درویش بندے کا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال اس موقع پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ انہوں نے دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کون سے حلیے میں داخل ہو رہے ہیں بیت المقدس میں؟ آپ کو تو بڑے کرو فر کے ساتھ آنا چاہیے تھا، بڑی ٹھاٹ باڑ کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اب تم بھی یہ بات کرو گے یار؟ اس وقت انہوں نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے ہی عزت دی تھی، ورنہ یہ وہی عمر تھا جو بکریاں چراتا تھا، بکریاں چرانی نہیں آتی تھیں، اور میرا باپ مجھے مارتا تھا، مجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، اب مجھے اللہ نے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے۔ فرمانے لگے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کلچر میں جا کے اپنی عزت تلاش کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ یہی بات ہے
کہ ہم عزت کے متلاشی ہیں اور عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن عزت تلاش کرنے کا نسخہ وہ ہم لگا رہے ہیں، وہ نسخہ اپلائی کر رہے ہیں جو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، جو نسخہ اللہ نے بتایا ہی نہیں بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے نسخے کے اگینسٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نسخے کے خلاف جا رہا ہے، ہم اس کو اپلائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ذلت تو ہمارے عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اور شادی بیاہ کے معاملات آئیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا جی، شادی، منڈا داڑھی رکھی منڈے نے؟ داڑھی رکھی؟ نہیں یار، داڑھی لوگوں نے کہنا کہ مولوی ہے، یعنی داڑھی میں آ کے مسئلہ پھنس جاتا ہے، داڑھی میں آ کے مسئلہ پھنس جاتا ہے، داڑھی والا بندہ نہیں ہے۔ ہاں، داڑھی کلین شیو بندہ، اچھا کلین شیو، اچھا نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور نمازاں کرنی ہے، وہ تین خوش رکھنا، یعنی داڑھی کا ایشو بنا لیا کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک بچانی ہے نا، نمازیں نہیں پڑھتا، وہاں نہیں کو کہتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ بے نماز سے شادی کر دی ہے۔ سگریٹ پیتا ہے؟ اچھا، سگریٹ پینے سے شادی کر دی ہے، نہیں سوچیں گے۔ جواری ہے، جوا کھیلتا ہے، نہیں سوچنا، حرام کماتا ہے، نہیں سوچنا، ٹھگ بازاری کرتا ہے، نہیں سوچنا، ٹھیک ہے، روزے نہیں رکھتا، نہیں فکر کرنی کہ اللہ کیا کہے گا، شریعت کیا کہے گی، اسلام کیا کہے گا، اچھے لوگ کیا کہیں گے۔ داڑھی داڑھی سے کام خراب ہے یار، داڑھی بس، داڑھی والے مرد نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی داڑھی نہیں تھی۔ اچھا بچہ، بچے نے عالم دین کا کورس کیا ہوا ہے؟ اچھا، عالمہ منڈا مولوی ہے؟ اچھا مولوی نہیں، مولوی نہیں کرنا، اچھا مولوی نہیں کرنا، وجہ؟ مولوی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس حدیث کا علم ہے، اور پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے کل پرسوں پوسٹ بھی بھیجی تھی، اس طرح کی پوسٹیں بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، پیسہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا، تو نیک لوگوں کا ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کا جو بیان کیا ہے، اس میں بہترین قصہ ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب انسان تھے، غریب صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار پوچھا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا کون سا کوئی خاندان ہے یا شادی، کون سا میں سے شادی کرنی ہے کسی نے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ نے شادی کا بندوبست کیا، آپ نے ایک گھر میں پیغام بھیجا کہ بھائی جلیبیب سے اپنی بچی کا رشتہ کرو، گھر والے والدین مشورہ کر رہے تھے کہ شادی کریں نہ کریں، اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا ہے، اخیر فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے شادی نہیں کرنی۔ وہ دروازے کے پیچھے کھڑی لڑکی، بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، کہنے لگی ابا جی بتائیں اس کا رشتہ بھیجا کس نے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے۔ فرمایا اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے نا، آنکھیں بند کر کے رشتہ کر دیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ نے مجھے ضائع نہیں کرنا، اللہ نے مجھے ضائع نہیں کرنا۔ شادی ہو گئی، اور جلیبیب کو شہادت کا رتبہ مل گیا، شہادت کے رتبے میں فائز ہو گئے۔ تو مولوی سے الرجی ہے، عالم دین سے الرجی ہے، اصل چیز ہے خوشی۔ کیا گارنٹی ہے آپ کو، آپ کے پاس، کہ آپ کی بیٹی کو پیسے والا بندہ خوشی دے سکتا ہے؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹیڈ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی گارنٹیڈ نہیں ہے۔ یہاں اللہ معاف فرمائے، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ امیر کے ہاں شادی کی، اس نے اپنی بیوی پہ ٹارچر کیا، دوست آئے، دوستوں کے سامنے آؤ، دوستوں کے سامنے ڈانس کرو، دوستوں کے سامنے ننگے منہ پانی لے کے آؤ، ننگے منہ کھانا لے کے آؤ، یعنی کہ اس طرح کی بے حیائی والے مناظر۔ پھر والدین روتے ہیں کہ نہ پھر پیسہ کام آتا ہے، نہ پھر دولت کام آتی ہے، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو یہ کہ یہ چند چیزیں ہیں کہ جن سے یہ سمجھ آتی ہے بات کہ ہمیں اپنی ناک کی فکر ہے کہ بس ناک بچنی چاہیے۔ صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ دیکھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو انہوں نے نہیں سوچا کہ ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، ہماری سوسائٹی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتا ہے کتنے امیر صحابی تھے، کیسا ان کے پاس مال و دولت، اتنی مال و دولت کہ شاید آج کے بندے کے پاس بھی نہ ہو، کہ ایک مرتبہ جو سوٹ پہننا دوبارہ نہیں پہننا۔ خوشبو، جس گلی سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سونگ کے بتا دیتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔
لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو گھر والوں نے کہا کہ چھوڑ دو سارا کچھ. اب مصعب بن عمیر نے نہیں دیکھا کہ میری ناک جا رہی ہے، عزت جا رہی ہے، مقام جا رہا ہے، تو اسلام قبول کر لیا. گھر والوں نے کہا کہ زمین جائیداد ہر چیز سے آگ کرتے ہیں آپ کو، پراپرٹی ہماری سارا کچھ واپس کرو. کر دیا. ایون کے بدن کے اوپر جو کپڑا تھا وہ بھی اتروا لیا، پرانا وہ سیدھا ٹاٹ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت گئے، حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے سامنے ایک وقت کا کھانا آ رہا ہے، دوسرے وقت کا جا رہا ہے، نوکر آ رہے ہیں، خادم آ رہے ہیں، اور وہ اس حالت میں تمہارے پاس آ جائیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی وہ سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھرپور طریقے سے اپنایا. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرب کا شہزادہ ہمارے پاس اپنی شہزادگی اور اپنی زندگی کو چھوڑ کے، اسٹیٹس مقام رتبہ چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں نے نہیں فکر کی کہ معاشرہ کیا کہے گا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا واقعہ بتا رہا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کا اظہار کرنے سے پہلے پوچھا کہ کیسا بندہ ہے عبداللہ. کہنے لگے جی بڑا اچھا بندہ ہے، باپ بھی بہت اچھا تھا، خود بھی بہت اچھا. اللہ اسلام قبول کر لے تو کہنے لگے نہ نہ نہ، اللہ محفوظ فرمائے اسلام سے اس کو. عبداللہ بن سلام نکلے، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. کہنے لگے بدترین بندہ ہے یہ، خود بھی، اس کا باپ بھی بدترین تھا. ان کے ساتھ ہی ان کی نظر، فکر، سوچ ان کے بارے میں بدل گئی اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب عبداللہ بن سلام نے نہیں سوچا کہ یار اسی ایک مجلس میں صرف ایک لائن بولنے سے میری عزت میں فرق آ گیا، لوگ کیسے دور ہو گئے میرے سے. اگر نہیں مسئلہ نہیں چھوڑا دین. ہم وہ مخلوق ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں اپنی عزت کو سمجھ کیا لیا ہوا ہے کہ یعنی کہ عزت کی خاطر ہم نہ جانے کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ عزت کی خاطر ہم نے اسلام کو بھی گلے سے اتار کے پھینکا ہوا ہے. اس لیے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارا ناک رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا، تمہارے لوگ، کوئی عذر وہاں پہ قبول نہیں ہونا کہ لوگ ایسے کہتے تھے. صحابہ کرام ان کے بڑے بڑے خاندان تھے، بڑے بڑے ان کے قبیلے تھے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فالو کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت کو انہوں نے اپنایا ہے، پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، اور کون ہمارے خلاف آ گیا ہے، اور کون ہماری عزت کو خراب کر رہا ہے، اور ہماری بچیوں سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، ہمارے گھر سے لوگوں کو نفرت ہو گئی. کسی نے کچھ نہیں سوچا، اسلام لے بس رہے. اب ایک اور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ سورہ احزاب میں بھی ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ بڑا معروف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بیٹا کہتے تھے. اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد، کہ زید تو نعوذ باللہ محمد کے بیٹے ہیں. اب ان کی بیوی حضرت زید کی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت زید کے ساتھ نہیں بن سکی کسی وجہ سے. تو حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس بار بار آتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں کہ امسک علیک زوجک، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، گھر بساؤ، گھر آباد کرو. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتے تھے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ٹینشن تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، کہ بہو سے شادی کر لی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ نکاح ہم کروا رہے ہیں، زینب کے ساتھ آپ کی شادی ہم کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ تاکہ جو رسمیں بنی ہیں نا معاشرے میں، رسمیں بنی ہیں، جیسے ہم نے رسمیں پالی ہیں، اور رسموں کے خلاف جانا ہم توہین سمجھتے ہیں اپنی، اور اپنے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہمارا ایمان، دین، اور پتہ نہیں نمازیں، زکوٰۃ، صدقے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں اس وقت، کہاں دینداری ہماری چلی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواج تھا اس معاشرے میں کہ اس کو بیٹا کہہ دیتے تھے منہ سے، اس کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں کرو، شادی ہونی ہے. مجھے حق بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ کوئی مجھے رکاوٹ نہیں ہے، میں نے یہ رسم توڑنی ہے، ہم نے یہ رسم ختم کرنی ہے، تاکہ مومنوں پہ ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں حرج نہ رہے. اللہ نے فرمایا کہ
آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ فاللہ احق ان تخشا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ رسم ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، اپنے پاؤں تلے رون دی وہ رسم ساری۔ اور اس طرح سود کی حرمت خطبہ حاجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ آج جاہلیت کے سارے سود میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی طرف سے لگائے جانے والے سود کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اپنے چچا کی طرف سے لگائے جانے والے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ نہیں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا کیا کہیں گے، خاندان والے لوگ کیا کہیں گے، پیسہ کہاں پہ جائے گا، کاروبار کہاں جائے گا۔ اور ہماری ساری دین عزت جو ہے وہ دین کی وجہ سے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% دین پہ عمل کرنے والے، کیا آپ کی عزت نہیں تھی؟ کیا ابو بکر کی عزت نہیں تھی؟ کیا جناب عمر کی عزت نہیں تھی؟ کیا جناب عثمان کی عزت نہیں تھی؟ اسلام قبول کیا، ان کا پیسہ ختم ہو گیا۔ حضرت مطلب جو ہے وہ فاروق اعظم کی عزت نہیں تھی، حضرت علی کی عزت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اہل بیت کی عزت نہیں ہے، اشرف مبشرہ کی عزت نہیں ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں ہے، ان کہ ہم ان سے زیادہ غیرت مند ہیں، ہم ان سے زیادہ عزت دار بننا چاہتے ہیں۔ سارا کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ ہم کون سے ناڈو خواہ ہیں، کون سی مطلب باغ کی ہم مولیاں ہیں، کیا ہمارا رتبہ ہے، کیا ہم ان کے مقابلے میں ہیں جو ہم چھوڑنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہیں؟ کون سی عزت ہم بچانا چاہتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے کن لوگوں کو خوش کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور کون سی سوسائٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں، کس کمیونٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں، اور یعنی کہ اپنی عزت بچاتے بچاتے اپنے بچیوں کا فیوچر برباد کرنے میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی زندگیاں تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنی عزت بچا لینی ہے، بیٹا رول دو، بیٹی رول دو، شاگرد رول دو، استاد رول دو، ٹھیک ہے، ماں رول دو، باپ رول دو، یعنی کہ دین کی دھجیاں اڑا دو، ختم ہے جی، ختم ختم کر لو جی، وہ ختم نہیں کرنا، نہیں کرنا بیٹا، ختم انگیاں دیکھا لونی ہے۔ اب ہمارے ڈیرے پہ ایک بندہ ملازم ہے، اب اس نے جمعے والے دن 15 دیگیں بڑے گوشت کی پکائی ہیں، 15 دیگیں بڑے گوشت کی، 15 دیگیں بڑے گوشت کی پکائی ہیں، وجہ رسم ہے، پچھلے سال بھی پکائی، اس سال بھی پکائی، وہ جانگلی ہے، ان کے ہر رواج ہے، رسم ہے کہ آنا ہے سب نے، ان کو سوٹ بھی دینا ہے اور گوشت، یعنی کہ رسم نہیں توڑ رہا اپنے مطلب دین کے لیے، کہ لوگوں نے کہنا جی کوئی روٹی نہیں کھائی، گوشت نہیں کیا، 15 دیگیں نہیں پکائی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یعنی اس نے ناک کے پیچھے پتہ نہیں کتنے کا مقروض ہو گیا ہوگا، انہیں 15 دیگیں اتار دی۔ کیا ہے ہماری ناک، کس چیز سے سلامت رہتی ہے ہماری ناک؟ ہماری ناک جو ہے وہ ڈانس کر کے سلامت رہتی ہے، ہماری ناک جو ہے وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے سلامت رہتی ہے، ہماری ناک قرآن کی خلاف ورزی کر کے سلامت رہتی ہے، ہماری ناک چودھریوں اور وڈیروں کی غلامی کر کے جو ہے وہ سلامت رہتی ہے، ہماری ناک خاندان اور قبیلے کے بنائے ہوئے گندے اور غلیظ نظام کو قبول کرنے سے قائم رہتی ہے۔ اگر غلاظت اور گند میں جانے سے ہماری ناک جو ہے وہ سلامت رہتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے ایسی ناک کی سلامتی پر۔ کون سے معیار بنائے ہوئے ہم لوگوں نے، کہ ہم نے سمجھا کیا ہے اسلام کو؟ اسلام مطلب صرف کتاب و سنت کی حد تک ہے، صرف مسجد تک ہے، مدرسے تک ہے، آپ کا کوئی، ہمارا ہم لوگوں کا پبلک کا دین پہ کوئی حق نہیں ہے، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم نے ایک پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے، ہم نے اسلام کو پارٹ ٹائم جاب نہیں سمجھا ہوا، ہم نے تو پتہ نہیں کہاں کو 13ویں درجے میں جا کے اسلام کو پھینکا ہوا ہے کہ دیکھ لیں گے اگر اس درجے میں اسلام آتا ہے تو دیکھی جائے گی، پھر اللہ خیر صلاح۔ یعنی کہ یہاں تک ہم لوگ گر چکے ہوئے ہیں کہ دین کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر ہر چیز کو بیچنے کے لیے، داؤ پہ لگانے کے لیے ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں، ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی برا بندہ ہے، وہ اس کو کہیں بری کمپنی چھوڑ دیں، بری صحبت چھوڑ دیں، وہ کہتا ہے میری ناک نہیں رہتی، گھر میں آ کہتا ہے موبائل لے کے دیں، گھر والے فون لے دیتے ہیں، مقروض ہو کے لے کے دیں، نہ منڈے کا ناک نہیں لینا، وہ نہ رہے ناک یار، تیرے پلے کیا رہے گا جب کل کلا اسی موبائل کو استعمال کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور اکاؤنٹ بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتا پھر رہا ہوگا، ڈانس کرتی پھر رہی ہوگی، لڑکوں کو لڑکیوں کو اپنا جسم دکھاتی پھر رہی ہوگی، اس وقت تمہارے پلے کیا رہے گا؟ پھر جب ٹک ٹاک سے ارننگیں آتی ہیں، پیسے آتے ہیں، پھر بڑا سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو اللہ نے بڑا ٹیلنٹ دیا ہے، وہ بڑا پیسہ کما رہی، مہینے کا 10 لاکھ کما رہی، وہ ٹیلنٹ کیا ہے؟ ڈانس گانا، ناچ گانا۔ کیونکہ یہ ہماری ناک کی اوقات ہے، اس ناک کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو خدا را ناک بچاتے اپنی آخرت برباد، دینی تصورات کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔